السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، میری چھوٹی بہنیں؟ مجھے امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا اور اس پر قائم رہنے والا بنا دیں، آمین ثم آمین۔ میں آج اسلام کی شہزادیوں سے مخاطب ہوں۔ آپ سب جو مجھے دیکھ رہی ہیں، آپ سب اسلام کی شہزادیاں ہیں اور آپ بہت قیمتی ہیں۔ آج کی ویڈیو لازمی انت تک دیکھنی ہے آپ نے۔ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو سے آپ کو موٹیویٹ کروں۔ سسٹرز، میں آپ سب کے ساتھ آج بہت ضروری باتیں کرنے والی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، ضرور دیکھنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہونے والی ہے یہ ویڈیو۔ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو میں نے حجاب کے بعد، نقاب کے بعد پازیٹیویٹی اور ایک پروٹوکول دیکھا ہے نا، وہ آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں آپ سب اسلام کی شہزادیوں سے مخاطب ہوں۔ جی ہاں، آپ سب اسلام کی شہزادیاں ہیں جو اللہ پاک کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بننے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ ہمیں کامیاب کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کریں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، یا آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں اس کو راضی کر لوں گی، میں اس کو راضی کر لوں گی، میں بہت کچھ کروں گی اس کے لیے، اس کے لیے نہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہونا تو ہر بندہ آٹومیٹکلی، ہر بندے کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارد گرد جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب کہ آپ لوگوں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ بھی ناراض اور لوگ تو راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے۔ آج کی ویڈیو اسلام کی سب شہزادیوں کے لیے ہے، جو حجاب کا سوچ رہی ہیں، جو نقاب کا سوچ رہی ہیں، لیکن بہت ساری سوچیں ہیں، بہت سارے وسوسے ہیں، فیملیز ایشوز ہیں، لوگ کیا کہیں گے، میں کس طرح کروں گی، جس وجہ سے حجاب نہیں کر پاتی ہیں، سٹیپ نہیں لے پاتی ہیں، ڈیسیژن نہیں لے پاتی ہیں کہ میں کیسے کروں حجاب۔ بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں سمپل سی بات ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ہماری نیکیاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری نمازیں ہم نے خود ہی پڑھنی ہے، اس کا اجر بھی ہمیں ملنا ہے، اور ہماری قبر جس میں ہم نے ہی جانا ہے، لوگوں نے ہمارے ساتھ ہر معاملے میں شامل نہیں ہونا۔ کہ نماز آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے حصے کی نماز پڑھ لیں، یا آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میرا موت کا وقت آ گیا ہے، میرے حصے کا آپ مر جاؤ یا آپ میری قبر میں چلے جاؤ، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ کیوں نہیں اپنے اوپر توجہ دیتی؟ آپ کیوں نہیں اپنی آخرت کی اچھی تیاری کرتی؟ آپ کیوں نہیں وہ ڈیسیژن لے لیتے جو آپ کے لیے بہتر ہے؟ آپ خود دیکھیں نا، قیامت والے دن ماں باپ، بہن بھائی سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، ایک دوسرے کے سامنے نہیں آنا چاہیں گے کہ کہیں کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو جب اتنا نفسا نفسی کا دور وہاں ہے اور یہاں پر بھی ہے دنیا میں بھی، تو پھر کس بات کی فکر ہے، کس بات کی ٹینشن ہے؟ کوشش کریں جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جو آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر عمل کرنا چاہ رہی ہیں، اللہ کے حکم کو ماننا چاہ رہی ہیں، آپ اس پر عمل کریں۔ آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے اکیلے ہی ہونا ہے وہاں پر۔ آپ آئے بھی اکیلے ہیں اور آپ نے جانا بھی اکیلے ہے، اور جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آئے کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پھر کس بات کی ٹینشن؟ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو، لوگ کیا کہیں گے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور آپ نے جو سوچ رہی ہیں وہ کر جانا ہے، کر گزرنا ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ یقین مانے ٹائم نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں رہی، ٹائم اتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ یقین مانے سارا دن کام کر کر کے گزر جاتا ہے، لیکن کیا وقت رکتا ہے؟ کیا تھوڑی دیر کے لیے ٹائم رکتا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ میں ذرا ریسٹ کر لوں ابھی،
جو ہے نا وہ ٹائم رک جائے تھوڑا سا، مجھے ریسٹ کا ٹائم مل جائے، لیکن نہیں، ریسٹ کا بھی ٹائم نہیں ہے، سارا کچھ ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو اس میں یہ نہ بھولیے گا کہ ہمیں آخرت کی تیاری لازمی کرنی ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے پاس جو ہماری کامیابی ہے وہ آخرت کی تیاری ہی ہے۔ دنیا کا سب کچھ کر لیں گے لیکن اگر آخرت کی تیاری نہیں کریں گے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو لوگوں کی، جو چار لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کو آپ نے اپنے اوپر ہیوی نہیں کرنا، آپ نے اللہ کے حکم کو سب سے پہلے نمبر 1 پر رکھنا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے آپ کی عزت کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں آپ کے لیے رسپیکٹ، عزت، محبت ڈال دیں گے۔ یقین مانیں، یہ میں خود آپ کو جو میں نے دیکھا ہے میں وہ بتا رہی ہوں۔ ہمارا اتنا پیارا دین اسلام جس نے ہمیں اتنی رسپیکٹ دی ہے، ہم کیوں نہ اس کو فالو کریں۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک مثال شیئر کروں گی اور اس مثال سے آپ کو اندازہ ہوگا میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ اب ایک بندہ ہے جو بہت زیادہ امیر ہے اور آل ٹائم وہ پروٹوکول میں گھومتا ہے، جس میں اس کے پاس پراڈو یا لینڈ کروزر بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جن میں گارڈز ہیں، آل ٹائم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جہاں پر بھی گھومتا ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس کے پاس، اور وہ اس خیال سے کہ مجھے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میرے پاس ایک پروٹوکول ہے، میرے پاس گارڈز ہیں، اور اگر کہیں سے میرا کوئی دشمن آ بھی جائے تو وہ میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، میرے پاس ایک اچھا والا پروٹوکول ہے۔ یہی پروٹوکول میں نے حجاب میں محسوس کیا ہے۔ جب میں حجاب ویئر کرتی ہوں تو میرے ساتھ میرے رب کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ میرا حجاب میرے اللہ کا دیا ہوا پروٹوکول ہے جو میری ہر طرح سے، ہر برائی سے، ہر برے انسان سے، ہر بری نظر والے انسان سے میری حفاظت کرتا ہے۔ تو اتنی خوبصورتی اس حجاب میں جو میں محسوس کرتی ہوں، اور میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، ایسی آپ کو پروٹیکشن محسوس ہوتی ہے حجاب پہن کر کہ آپ ہر بری چیز سے بچ گئے ہیں، اور یقین مانے اتنا سکون ہے نا اس میں کہ میں جتنا بیان کروں اتنا کم ہے۔ تو میری سسٹرز، میری یوٹیوب فیملی، حجاب کا پروٹوکول اتنا خوبصورت پروٹوکول ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کہ آپ چاہے 100 گارڈز یا ڈالوں میں نہ بھی نکلیں، آپ صرف حجاب پہن کر، عبایا پہن کر اپنے آپ کو کور کر کے جب باہر نکلیں گی نا، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے ساتھ اتنے سارے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نے باڈی گارڈ کے طور پر بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور دعا بھی لازمی آپ نے دعا پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ تو اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ کو کوئی باڈی گارڈز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا، پوری کائنات، ہر چیز کے خالق ہیں، مالک ہیں، ان کی حفاظت میں جب بندہ آتا ہے نا، آپ سوچیں کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایون کہ جب ہم بازار جاتے ہیں اپنے آپ کو ایسے کور کر کے، جو گندی نظریں جو لوگوں کی ہوتی ہیں، جو آدمیوں کی، مردوں کی ایسی نظریں ہوتی ہیں جو آپ اگر اندازہ اس چیز کا لگائیں نا تو آپ یقین مانیں گھر سے باہر نکلیں ہی نہ، اتنی گندی نظریں ہوتی ہیں۔ تو لڑکیاں بہت نارمل اس بات کو سمجھتی ہیں، تیار شر ہو کر بال شل کھول کے پرفیوم لگا کر نکل جاتی ہیں، اور کہ دکھانے کے لیے ہی کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہماری تعریف کریں، جسٹ تعریف کے لیے کہ ہم بہت پیاری ہیں ہم۔ تو میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں، اگر آپ کو ان کی نظروں کے بارے میں پتہ چل جائے نا، آپ اپنے آپ کو کہیں میں کہاں سے چھپاؤں اپنے آپ کو، میں ہر جگہ سے چھپاؤں، میرا جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے کسی کو، اتنی گندی نظریں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو پروٹوکول اللہ تعالیٰ کا، جب آپ بازار جاتی ہیں اس طرح حجاب نقاب کر کے، تو جو آپ کے ارد گرد لوگ جو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں نا، ایسے نظر اٹھتی ہے ان کی، تو ایسی ہو جاتی ہے۔ یقین مانے میں نے یہ چیز دیکھی ہے، میں نے جب سے حجاب نقاب شروع کیا میں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، الحمدللہ اتنی ایج نہیں ہے میری، تو میں چاہوں تو میں بال کھول سکتی ہوں، بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار شر کر کے، جسٹ اس لیے کہ لوگ میری تعریف کریں، اور ان چیزوں کے لیے میں باہر جا سکتی ہوں، تیز پرفیوم لگا کر میں جا سکتی ہوں، لیکن لوگ کیا کریں گے؟ حسد والی تعریفیں کریں گے، جلن والی تعریفیں کریں گے، اور ان تعریفوں کا کیا فائدہ؟ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے مجھ سے تو پھر میں ان تعریفوں کا کیا کروں گی؟ آپ یقین مانیں کہ جو ایسی نظریں ہوتی ہیں نا، ایسے آپ کو دیکھتی بھی نا تو فوراً ایسے جھک جاتی ہیں ادب احترام سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول ہے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی جو میری سسٹر سوچ رہی ہیں نا ابھی بھی حجاب کا، کہ میں سٹارٹ کرتی ہوں حجاب اور نہیں کر پا رہی ہیں، انشاءاللہ اس بات سے، اس واقعے سے بھی
آپ کو ضرور موٹیویشن ملے گی. تو ضرور. اچھا جی، جیسے ہم کوئی بھی آن لائن چیز آرڈر کرتے ہیں اور پھر ہمیں پارسل جب آتا ہے گھر، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ینگ بوائے ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی انکل ہوتے ہیں جو کہ پارسل ڈیلیور کرنے کے لیے ہمارے گھر آتے ہیں. تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ میری جب سے میں نے حجاب نقاب شروع کیا ہے تو میری گھر میں بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوپٹہ لے کر رکھوں، سر کور کر کر رکھوں، اور باہر بھی اگر میں نکلوں تو اپنے آپ کو کور کر کے نکلوں. ایون کوئی باہر ایسا کوئی، ظاہر سی بات ہے نام محرم ہے لڑکے، اور باہر جو بھی کوئی لوگ ہیں جن کا ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو نام محرم ہے، تو میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے فیس کو کور رکھوں. تو آپ یقین مانیں کہ جب وہ ایسے میرا پارسل پکڑاتے ہیں نا، اور میں نے اپنا فیس کور کیا ہوتا ہے، میں فیس کور کر کے ایک ہاتھ سے پارسل پکڑ رہی ہوتی ہوں، ایک ہاتھ سے فیس کور کیا ہوتا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ جب وہ ایسے پارسل دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک دم ایسے ہو جاتی ہے نظر ان کی، نیچے ہو جاتی ہے کہ نہیں ان کو نہیں دیکھنا. اور ایک احترام، ایک رسپیکٹ جو کہ مجھے محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی رسپیکٹ اور بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں، رسپیکٹ پیدا کر دیتے ہیں، قدر ڈال دیتے ہیں. آپ یقین مانیں یہ چیز میں نے محسوس کی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ حجاب میں جب ہم نقاب میں ہوتے ہیں کبھی ایسا سانس کا بھی ایشو ہو رہا ہوتا ہے یا گھبراہٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ سورج میں آپ کو اتنی گرمی لگ رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو جہنم کی آگ ہے نا، مجھے اس سے اللہ پاک بچا لیں. وہ برداشت کے قابل بالکل بھی نہیں ہے، یا پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، جتنی بھی سویٹنگ ہو، گھبراہٹ ہو، پھر بھی برداشت کے قابل ہے، مگر وہ آگ نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچا لیں. جتنا بھی حسن ہے، خوبصورتی ہے، لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی تعریفیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آپ کی تعریف آپ کو نظر لگانے کی نیت سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت اپنے پیارے ہیں جو وہ آپ کی تعریف کریں گے، ماشاءاللہ بول دیں گے، جو آپ کے بہت قریبی ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے پیارے رشتے ہیں. لیکن باہر کے لوگوں سے اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں وہ آپ کی تعریفیں کریں گے اور آپ اپنی خوبصورتی دکھا کر مزید تعریفیں لیں گی، اور آپ کو سیٹسفیکشن ہے کہ آپ کی تعریف ہوگی لوگوں سے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ اپنے رب کے حکم کو مانیں، آپ اپنے رب کے حکم کو نمبر 1 پر رکھیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں. آپ یقین مانیں آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی لوگوں کو راضی کرنے میں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں، لوگوں کو یہ اپنی قدر اور اپنی محبت کا احساس دلانے میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. یقین مانیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی تو بنائی ہوئی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سارے انسان ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو کیسے نہیں اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالتے. تو یہ کچھ باتیں تھیں، یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ بہت ضروری سمجھی کہ میری بہنیں جو نہیں کر پا رہی ہیں نقاب حجاب سوچوں میں. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کچھ اچھا کرنے لگتے ہو نا، شیطان آپ کے اوپر سب سے پہلے وار کرتا ہے کہ یہ نہ کرے، یہ سوچتا رہے اور سوچتے وقت گزر ہی رہا ہے، اور بہت تیزی سے گزر رہا ہے. یقین مانے بہت تیزی سے گزر رہا ہے. فیصلہ کر لیں. جس نے اللہ کے حکم کو مان لیا نا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اس کی دنیا آخرت سنور گئی. تو میری سسٹرز، میں نے اپنی آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کی ہیں وہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یقین مانیں اس میں بہت خوبصورتی ہے. ایسا پروٹوکول محسوس ہوتا ہے نا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے گارڈز لے کے پھرنے کا یا بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے کا. اللہ تعالیٰ کا جو پروٹوکول ہے نا، اس سے بڑھ کے تو کوئی پروٹوکول ہے ہی نہیں. ایسی نظروں سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں، آپ کی کسی بھی چیز کو نظر نہیں لگتی، کسی بھی پارٹ کو نظر نہیں لگتی، آپ کے بالوں کو، آپ کے فیس کو، آپ کی آنکھوں کو نظر نہیں لگتی. آپ سیف رہتے ہو ہر بلا سے، ہر شیطانی وسوسوں سے، ہر چیز سے. تو جیسے ہم دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی مخلوق سے جو نظر لگانے والی ہے، جادو ٹونے والی ہے، حسد والی ہے، اس سے ہماری حفاظت کرنا. تو لوگوں کی نظروں سے بھی تو آپ کو اپنے آپ کو کور رکھنا ہے نا. لوگوں کی جو ایسی بری نظریں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم کو ماننا ہے. تو مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنے رب کو راضی کر لیں.
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. میں اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی, اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا, اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا میری جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی. اور ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. کوئی بھی آپ ویڈیو چاہ رہے ہیں کسی بھی چیز پر, کسی بھی بات پر, کمنٹ میں لکھ دیجیے گا. انشاءاللہ میں ضرور اس پر ویڈیو بناؤں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اور میں آپ سب سے یہی کہوں گی مجھے دعا میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ اسلام کی شہزادیوں.